حدیث صحیح بخاری میں مرکوز ہے۔ حضرت عبید بن عمرو ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی بات بتائیے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑیں اور فرمایا، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے، مجھے رخصت دو کہ میں رب تعالیٰ کی عبادت کر لوں۔ تو میں نے عرض کی، مجھے آپ کا رب تعالیٰ کے قریب ہونا اپنی خواہش سے زیادہ عزیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے ایک کونے میں کھڑے ہو گئے اور رونے لگے۔ پھر وضو کر کے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو دوبارہ رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ کے چشمان مبارک سے نکلنے والے آنسو زمین تک جا پہنچے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو آپ کو روتے دیکھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حالانکہ آپ کے سبب تو اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کی بخشش اور مغفرت کے لیے رو رہا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسا عمل تجویز فرما دیجئے جو حق تعالیٰ کو بہت محبوب ہو، جس سے آپ کی امت کی بخشش اور مغفرت ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا صرف یہ ایک عمل ان کو سارے عذابوں سے نکال لائے گا۔ یہ عمل فرشتوں کا ہے، وہی عمل میں اپنی امت کو عطا کرتا ہوں، کیونکہ یہ عمل حق تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حکایت ہے کہ ایک عورت کسی قاضی کے پاس آئی اور کہا کہ اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے۔ قاضی نے کہا، اسے 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ عورت نے کہا، اگر شریعت کا حجاب اور میری حیا مانے نہ ہو تو میں آپ کو اپنا حسن و جمال دکھاؤں، پھر آپ سے پوچھوں کہ جس شخص کے پاس اس قدر حسن و جمال والی بیوی ہو، کیا اسے کسی غیر کی طرف متوجہ ہونا جچتا ہے؟ یہ بات اس مجمع میں ایک اہل دل نے سنی تو اس نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آنے کے بعد اس نے کہا، مجھے غیب سے آواز آئی، کیا تم نے اس عورت کی بات نہیں سنی؟ اللہ بھی یہی فرماتا ہے کہ اے انسان، اگر میری کبریائی و عظمت کا حجاب نہ ہو تو میں تمہیں اپنا جمال و کمال دکھاؤں، پھر تم سے پوچھوں جس کا ایسا جمیل و کریم مولا ہو، کیا اسے غیر کی طرف متوجہ ہونا جائز ہے؟ امام غزالی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص بازار سے غلام خریدنے گیا۔ اس نے دیکھا بازار میں ایک شخص غلام بیچنے کے لیے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ غلام بہت خوبیوں کا مالک ہے، اچھا درزی ہے، اچھا لوہار ہے، اچھا معمار ہے، ہر فرد جانتا ہے، کئی زبانیں بول لیتا ہے، مگر اس میں ایک عیب یہ ہے کہ جھوٹ بہت بولتا ہے۔ اب جو اسے خریدنا چاہے اتنے میں خرید لے۔ لوگ آتے ساری بات سنتے، جب انہیں معلوم ہوتا کہ یہ غلام بہت جھوٹا ہے تو آگے چل دیتے، کوئی اسے نہ خریدتا۔ ایک شخص آیا، دل میں کہنے لگا، اسے میں خرید لیتا ہوں، رہا اس کا جھوٹ بولنا تو میں اس کی باتوں پر یقین نہیں کروں گا۔ اس نے وہ غلام خرید لیا اور اسے گھر لے گیا۔ اس کا اور اس کی بیوی کا باہمی شدید جھگڑا تھا۔ ایک دن وہ غلام اس کی بیوی سے کہنے لگا، تمہارا شوہر تمہیں طلاق دینے پر تیار ہے، میں نے خود اس کو ایسی باتیں کہتے ہوئے سنا ہے۔ عورت خوفزدہ ہو گئی، اور عورت طبعاً ناقص العقل اور جلدی یقین کرنے والی ہے، کہنے لگی، اب کیا کیا جائے؟ غلام نے کہا، کوئی فکر نہ کرو، میں سب ٹھیک کر دوں گا، تم بس ایک کام کرو، جب تمہارا شوہر سویا ہو تو اس کی داڑھی کے نیچے والے چند بال کسی طرح اتار کر مجھے لا دو، میں ایک وظیفہ کروں گا، وہ تمہیں کبھی طلاق نہیں دے سکے گا۔ عورت تیار ہو گئی اور اس نے اس کام کے لیے اس طرح تیار کر لیا۔ پھر وہ غلام بیوی کے شوہر کے پاس گیا اور رازدارانہ کہنے لگا، تمہاری بیوی تمہیں قتل کرنے کے لیے تیار ہے، اسے اس طرح تیار کیا ہوا ہے، میں نے خود دیکھا ہے، ذرا ہوشیار رہنا، وہ تمہیں سوتے میں کسی وقت قتل کر سکتی ہے۔ شوہر کے دل میں بدگمانی اور خوف بیٹھ گیا۔ ایک دن وہ سویا ہوا تھا کہ عورت آ کر اس طرح سے اس کی داڑھی کے نیچے والے بال مونڈنے لگی۔ شوہر اٹھا اور تیش میں آ کر اس نے اس طرح سے عورت کو قتل کر دیا۔ عورت کے گھر والے آئے، انہوں نے شوہر کو قتل کر دیا۔ یوں سارا گھر تباہ ہو گیا، کیونکہ نہ بیوی نے جھوٹی خبر کی تحقیق کرنا گوارا کیا، نہ شوہر نے۔ آج سائنسی ایجادات کا دور ہے، لوگ ان ایجادات کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ موبائل فونز کے ذریعے جھوٹے ٹیکسٹ میسیجز ایک دوسرے کی طرف ٹرانسفر کرتے ہیں، یوں ایک خبر آنن فانن مشرق سے مغرب تک پھیل جاتی ہے اور لوگ
اس پر یقین کرتے جاتے ہیں۔ اس طرح ایک دوسرے کو رسوا کرنے کا طریقہ جاری ہے۔ پھر آج میڈیا کا دور ہے، ٹی وی چینلز والوں کو جو جھوٹی سچی خبر ملتی ہے اسے فوراً بریکنگ نیوز بنا کر اچھال دیتے ہیں تاکہ ان کی ویونگ ریٹنگ بڑھے۔ اس سے بڑے بڑے فتنے جنم لیتے ہیں۔ یہ سب شیطانی کام ہے جو کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتے۔ روز محشر ان عمل کی بہت سخت پکڑ ہوگی جن سے آدمی نجات پانا چاہے پھر بھی نہ پا سکے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن میں بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے تب آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا، آپ کا دل نکالا، اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر پھینک دیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے دل میں شیطان کا حصہ تھا جو نکال دیا گیا ہے۔ پھر انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ایک تھال میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا، پھر اسے واپس سینے میں رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ بچوں نے یہ منظر دیکھا تو دوڑے ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ گھر والوں نے آپ کو اس حالت میں پایا کہ آپ کا رنگ بند ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں سلائی کے نشانات دیکھتا تھا، یعنی بچپن میں آپ کے دل سے فرشتوں نے وہ چیز نکال کر پھینک دی جو انسان کو گناہ کی طرف مائل کر سکتی ہے۔ لہٰذا عرب کے اس جاہلانہ بے اخلاق ماحول میں آپ کے بچپن اور جوانی کا دور یوں گزرا کہ شیطان آپ کے قریب نہ بھٹک سکا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت ہے۔ پھر دوسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر اس وقت ہوا جب نزول قرآن کا آغاز ہوا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل و میکائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا کر آپ کا سینہ چاک کیا اور دل کو نکال کر اسے سنہری تھال میں دھویا، پھر دوبارہ اسے سینے میں لگا دیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ اس لیے ہوا تھا کہ آپ کا قلب انور قرآن جیسے کول و ثقیل کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہو جائے۔ پھر تیسری بار شب معراج آپ کا شق صدر ہوا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا واقعہ معراج بتاتے ہوئے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے میرا سینہ کھول دیا اور میرا دل نکال کر اسے آب زمزم سے دھویا، پھر وہ ایک سنہری تھال لائے جو حکمت و ایمان سے بھرا تھا۔ انہوں نے وہ سارا تھال میرے سینے میں انڈیل دیا، پھر اسے بند کر دیا۔ مشہور روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ساق عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا دیکھا تو پوچھا، یہ محمد کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ آپ کی اولاد میں سے آخری نبی ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو میں آپ کو پیدا نہ کرتا۔ تب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنی خطا کی معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ جب آسمان میں ہر جگہ ذکر خدا کے ساتھ ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو لازم تھا کہ زمین پر بھی ہر جگہ ذکر خدا کے ساتھ ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلمہ میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ رکھا، اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمدً رسول اللہ رکھا، اور نماز میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ رکھا، اور قرآن میں اکثر جگہ ذکر اللہ کے ساتھ ذکر رسول کیا گیا، جیسے اطیع اللہ و اطیع الرسول بیان فرمایا گیا، کیونکہ سارا قرآن پاک ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، بچپن اور عہد جوانی کی طرف اشارات موجود ہیں۔ پھر اعلان نبوت، آغاز وحی، تبلیغ دین کے لیے آپ کا تحمل مصائب، کفار کے اعتراضات، آپ کی طرف سے جوابات، پھر آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ہجرت حبشہ اور اہل حبشہ کا قرآن سن کر رونا، الغرض مکی دور کے تمام واقعات قرآن میں موجود ہیں۔ پھر آپ کی ہجرت مدینہ طیبہ، مسجد قباء کی تاسیس، عقد مواخات، تحویل قبلہ، یہود کے ساتھ معاہدہ بقائے باہمی، یہود کی غداری، ان کا مدینہ سے اخراج، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، غزوہ حدیبیہ، غزوہ خیبر، غزوہ فتح مکہ، غزوہ تبوک، حجۃ الوداع اور آپ کا وصال پر ملال۔ الغرض حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات مبارکہ قرآن میں مذکور ہیں۔
پھر قرآن میں آپ کے اوصاف، کمالات، اخلاق اور معجزات سب کچھ کا بیان ہے۔ گویا قرآن ذکر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام ہے، اور قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے لیا ہے، تو جب تک قرآن ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہوتا ہی رہے گا۔ پھر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت ذکر یہ بھی ہے کہ ہر نبی آپ کی آمد کا چرچا اور اعلان کرتا رہا۔ تورات و انجیل کے صفات آج بھی آپ کے ذکر سے معمور ہیں۔ اسی لیے اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل آپ کے وسیلے سے کفار پر فتح طلب کرتے تھے۔ یہ رفعت ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو آپ کی دنیا میں جلوہ گری سے قبل تھی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے تو آپ کے ذکر کی بلندی کی شان ہی نرالی تھی۔ سارا قرآن آپ کی تعریف میں اتارا گیا۔ آج دنیا بھر میں مساجد کے ممبر و محراب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے گونج رہے ہیں۔ پوری دنیا میں 24 گھنٹوں میں سے ہر گھنٹے میں 500 نمازیں بیک وقت پڑھی جا رہی ہیں۔ کہیں فجر ہے تو کہیں ظہر اور وقت، کہیں عصر و مغرب ہے تو کہیں عشاء، اور ہر نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جا رہا ہے۔ گویا ہر گھڑی کروڑوں اربوں زبانیں آپ کے ذکر سے تر رہتی ہے۔ یہ دنیا میں آپ کی رفعت کا ذکر ہے، اور آخرت میں آپ کی رفعت ذکر یہ ہے کہ قبر میں ہر میت سے آپ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ آپ کے بارے میں سوال سے قبل یہ سوال ہوتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے اور تمہارا دین کیا ہے۔ اگر وہ ان دونوں باتوں کا صحیح جواب دے دے پھر بھی اس کی نجات نہیں ہو سکتی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ پوچھا جائے۔ لہٰذا کہنا پڑتا ہے اللہ کے رسول اور میرے رہبر ہیں۔ پھر روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے باب شفاعت کھولا جائے گا۔ اس وقت ہر زبان آپ ہی کی تعریف کرے گی۔ الغرض آپ پھر روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز کیا جائے گا۔ آپ کے ہاتھ سے باب شفاعت کھولا جائے گا۔ اس وقت ہر زبان آپ ہی کی تعریف کرے گی۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت ذکر کی کوئی انتہا نہیں۔ حضرت سیدنا عطا فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ حضرت ابن عمر اور حضرت عبید بن عمرو ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات بتائیے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑی اور فرمایا، ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے، مجھے رخصت دو کہ میں رب تعالیٰ کی عبادت کر لوں۔ تو میں نے عرض کی، مجھے آپ کا رب تعالیٰ کے قریب ہونا اپنی خواہش سے زیادہ عزیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے ایک کونے میں کھڑے ہو گئے اور رونے لگے۔ پھر وضو کر کے قرآن پڑھنا شروع کیا تو دوبارہ رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ کے چشمان مبارک سے نکلنے والے آنسو زمین تک جا پہنچے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو آپ کو روتے دیکھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حالانکہ آپ کے سبب تو اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پاکی و تسبیح ہے اس ذات اقدس کی جس نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کی مغفرت اور بخشش کے لیے کوئی عمل تجویز فرما دیجیے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، موت کی سختی کو تمہارے آنسو ہی روک سکتے ہیں، قبر کی سختی کو تمہارے آنسو ہی روک سکتے ہیں، جہنم کی آگ کو تمہارے آنکھ کے آنسو ہی بجھا سکتے ہیں، حتیٰ کہ جنت میں داخل ہونے تک تمہارے آنسو ہی سبب بنیں گے۔ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جن کی آنکھوں میں خوف خدا سے آنسو نہ بہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے، میری تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔